قرآن مجید کو سمجھنے والے جو علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، قرآن کا مفہوم ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بنیادی طور پہ دو طرح کی تفسیریں ہیں، دو ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ان کو کیٹیگرائز کریں کہ دو طرح کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور۔ تفسیر بالماسور کا لفظ اگر آپ نے سنا ہے کسی نے، یہ ماسور جو ہے یہ آثار سے ہے، اثر، آثار اثر کی جمع ہے۔ اثر کا مطلب ہوتا ہے جیسے حدیث ہوتا ہے نا، حدیث کا تو حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور حدیث میں صحابہ کی بھی کچھ اقوال ہوتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بھی کچھ اقوال ہوتے ہیں، وہ ہوتے حدیث کی کتابوں میں ہی ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں ہوتے کیونکہ وہ رسول اللہ نے نہیں فرمائے ہوتے، وہ اصل میں صحابہ کرام نے فرمائے ہوتے ہیں۔ تو جو حدیث کی کتابوں میں وہ والے اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے بلکہ صحابہ نے فرمائے، ان کو کہتے ہیں آثار، ان کو کہتے ہیں آثار۔ اور اس کی واحد کیا ہے؟ اثر۔ جیسے میں کہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، تو یہ اصل میں حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اثر ہے۔ تو یہ جو آثار ہوتے ہیں، ان آثار کی بنیاد پر قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح یا تفسیر کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور۔ اگر آپ اپنی مسجد میں اکثر گئے ہیں اور وہ لائبریری یا کسی لائبریری میں، فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے، تو اس کی لائبریری میں بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہوتی ہیں، اور ایک بڑی سی لکھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے تفسیر بالماسور۔ وہ ہے یہ تفسیر بالماسور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ آثار کی بنیاد، آثار سے کیا مراد ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے اقوال۔ تو صحابہ کرام کے اقوال یا تاریخی اقوال، ان کی بنیاد پر جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور۔ اسی کو تفسیر بالروایا بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، تفسیر بالروایا، یہ اس کا کیا مطلب؟ وہی یعنی روایت ہوئی ایک بات، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کا مفہوم میں ایک سمجھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ یہ آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے، لیکن مجھے ایک روایت مل گئی کہ بھئی فلاں حدیث کی کتاب میں ایک اثر مل گیا، اس اثر کی بنیاد پر میں اس کو سمجھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایا۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے تفسیر بالدرایا، یا اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ تفسیریں ہوتی ہیں جو مفسرین کرام اپنی رائے سے، اپنی اوپینین سے، اپنے اجتہاد سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوئی، یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی تفسیریں ہیں ان کی بنیادی طور پہ آپ دو طرح کی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، دو طرح سے ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ایک التفسیر بالماسور اور دوسرا التفسیر بالرائے۔ ٹھیک ہے جی، یا اس کو تفسیر بالروایا اور بالدرایا، یہ دو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے میجر ہرمینیوٹس کے نام بتائے ہیں۔ ہرمینیوٹس ان کو کہتے ہیں جو ہرمینیوٹکس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، مختلف انٹرپریٹیو میتھڈالوجیز کو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کیا منہج ایک مفسر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 نام لکھے ہیں۔ یہ 5 نام تو زیادہ ہیں لیکن 5 طرح سے ان کی تقسیم کی ہے، 5 حصوں میں اس کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے۔ سب سے اوپر میں نے لکھا ہے امام ابن جریر، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا امام ابن کثیر۔ یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو امہات تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں، اور ان کی تفسیر کی میتھڈالوجی جو ہے وہ تفسیر بالماسور ہے۔ یعنی یہ دونوں آئمہ تفسیر بالماسور کے ذریعے سے تفسیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب تفسیر بالماسور؟ یعنی روایتوں کی بنیاد پر تفسیریں کرتے ہیں۔ تو یہ امہات کتابیں اس لیے سمجھی جاتی ہیں کہ آج تک جتنی بھی تفسیریں کوئی لکھے گا وہ ان 2 کتابوں کو لازمی طور پہ، یہ کتابیں نہیں، یہ تو نام ہے ان کے علماء ائمہ کرام کے، ان کی جو تفسیریں ہیں وہ آگے کی سلائیڈز پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان کی مدد لازمی لیتے ہیں ہر کوئی ان سے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ان کی طرف مرجع نہ کرے، ان کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ جو ہے ابن جریر طبری، ان کی تفسیر ہے تفسیر طبری کے نام سے ہی، بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اور اسی طرح ابن کثیر جو ہیں، ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ابن جریر طبری کی تفسیر ہے یہ ایک بالکل ایسا سمجھیں کہ اس میں ہر چیز انہوں نے جمع کر دی ہے،
یعنی ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ ہر روایت جو بھی ان کو ملی ہے ساری انہوں نے جمع کر دی ہے۔ لیکن ابن کثیر جو ہے اسی کی ایک ریفائنڈ شکل ہے، انہوں نے اس کو تھوڑی ترتیب دی ہے، کچھ چیزیں اس میں سے نکال دی ہیں، کچھ ایک شکل دی ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ ابن جریر سے ایک بہتر شکل میں سامنے آئی ہے، لیکن دونوں کی میتھڈولوجی ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا میتھڈولوجی ہے بتائیں گے کوئی صاحب؟ تفسیر بالماسور، یعنی یہ دونوں کی میتھڈولوجی کیا ہے؟ وہ تفسیر بالماسور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے امام رازی اور امام بیداوی، ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تفسیر کرتے ہیں عقلیات کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو نیچے والا ہے تفسیر بائی اوپینین، تفسیر بالرائے، یہ اپنی رائے کی بنیاد پہ یا اجتہاد کی بنیاد پہ یہ تفسیر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی، یعنی امام رازی، امام بیداوی کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں، لیکن یہ بڑے نام جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ امہات نام کہہ لیں ان کی کتابوں کے، بنیادی طور پہ ان کی طرف سے یہ ابتدا ہوئی اپنی اوپینین کی بنیاد پہ یا اجتہاد کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ تیسرے نمبر پہ امام زمخشری ہیں، یہ امام اللغہ بھی کہلاتے ہیں، نام تو سنا ہوگا آپ نے امام زمخشری، یہ امام اللغہ کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کے یہ امام ہیں اور زبان پر ہی ان کا سارا کام ہے۔ یہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو لے کر اس میں یہ اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس لفظ کا، یہ لفظ پیدا کہاں سے ہوا، اور پھر اس کا مولد مفہوم کیا ہے، اور پھر قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اس کا کیا معنی تھا اس لفظ کا۔ تو امام زمخشری جو ہیں ان کی شہرت اس حوالے سے ہے۔ یہ امام رازی اور امام زمخشری یہ بہت ہی شہرت، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مفسرین ہیں، اور وہ اس طرح کہ آپ سب لوگ لازمی طور پہ ان کے ناموں سے واقف ہوں گے۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ آپ واقف ہوں گے اس شعر سے، وہ ہے کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یعنی علامہ صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ یوں محسوس کریں کہ یہ قرآن مجید آپ ہی سے مخاطب ہے، ایسا لگے کہ یہ آپ کے وجود کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، جب تک آپ ایسا محسوس نہیں کریں گے کہ یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس وقت تک خواہ کوئی امام رازی ہو یا کوئی امام زمخشری ہو، یہ گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ صاحب کشاف جو ہے امام زمخشری ہیں، امام زمخشری کی تفسیر کا نام ہے کشاف، اور امام رازی جو ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر الکبیر۔ تو علامہ اقبال کا کہنے کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، امام رازی بھی، امام زمخشری بھی، یہ آپ کے لیے گرا کشا نہیں ہو، آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ کا نقطہ واضح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی ایسی کیفیت ہو کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور آپ کو لگے کہ یہ قرآن مجید مجھ پر ہی نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا، اس شعر میں یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ ان دونوں کا نام آتا ہے، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، صاحب کشاف امام زمخشری۔ چوتھا نام جو ہے امام کشائری کا ہے، یہ صوفی ہیں اور یہ اپنی ایک باطنی تفسیر کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاں ایک الگ میتھڈولوجی ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی تفسیر یا مسٹک تفسیر، جس کے ذریعے سے وہ مفہوم قرآن مجید کا جو کچھ ان پر ایک طرح سے القاء ہوتا ہے، یا جس طرح وہ باطنی طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں، اس طرح ان کے شیوخ جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں نے نام لکھا ہے امام فراہی کا۔ ان کا اصول جو ہے اس کو ایک سنٹیکس، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 3 چیزوں کا ایک مرغوبہ ہے، اس میں لنگوسٹکس بھی ہیں، اس میں یعنی اوپینینز بھی ہیں، اجتہاد بھی ہے، اور اس میں بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور اس میں کانٹیکچولائزیشن، ان ساری چیزوں کا ایک طرح سے مرغوبہ ہے، تینوں چیزوں کا مرجع ہے، مرقع ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں۔